امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ سب لوگوں سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. آپ لوگوں نے کبھی ایک چھوٹے بچے کو دیکھا ہے, نوٹ کیا ہے اس کو؟ وہ ایک چھوٹا بچہ آپ کے فیملی انوائرمنٹ میں پشتون بچہ ہو گیا, وہ اپنے گھر میں پشتو کیسے سیکھتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ انوائرمنٹ کی وجہ سے. یس, اپنے پیرنٹس, اپنے فیصلے, لسننگ کی وجہ سے, سننے کی وجہ سے. یس جی, سوسائٹی کی وجہ سے. ویری گڈ. ایک ٹھیک بات یہ سب لوگوں نے کہ ایک بچے کو جب آپ نوٹ کرتے ہو تو وہ اپنے ماحول کو آبزرو کرتا ہے, ارد گرد کو دیکھتا ہے, اپنے امی ابو کو دیکھتا ہے, بھائیوں کو دیکھتا ہے, بہنوں کو دیکھتا ہے, اپنے چاچا کو دیکھتا ہے, ماما کو دیکھتا ہے, اور ان سب کو آبزرو کر کے وہ سیکھتا ہے. ایک چھوٹا بچہ سب سے پہلے جب ممی پاپا بولنے لگتا ہے, وہ کیوں بولنے لگتا ہے؟ اس کے بھائی بہن آ کے کہتے ہیں یہ آپ کی امی ہے, یہ ابو ہے. اس کے جو ہے امی ابو آ کے کہتے ہیں میں آپ کی امی ہوں, میں ابو ہوں. اسی وجہ سے وہ بچہ وہ ورڈ بار بار سنتا ہے, آبزرو کرتا ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کو, کہ میرے ماحول میں, میرے ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اور کیوں ہو رہا ہے. یہ تین چیزیں ایک بچہ اپنے ماحول میں آبزرو کر کے سیکھتا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب ایک بچہ بڑا ہو جاتا ہے, وہ ٹین ایج میں ایک نوجوان بن جاتا ہے, تو ایک بچے کی جو آبزرویٹری لرننگ ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے, جبکہ ایک نوجوان کی آبزرویٹری لرننگ کچھ اور ہونی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں ہم لوگ کہیں نہ کہیں پر, ہم سب لوگ اس آبزرویٹری لرننگ کو ہم لوگ ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کس چیز پر؟ کتابوں پر, لیکچرز پر, پریکٹیکل ورک پر. بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا یونیورسٹی میں, آپ دیکھتے ہو لوگ جو ہیں کتابوں کو سجیسٹ کرتے ہیں, بھائی جان کتاب پڑھو, کتاب پڑھنے سے اتنا علم آئے گا, بھائی جان اس ٹیچر کا لیکچر سنو, اس کے لیکچر سننے سے اتنا علم آپ کے پاس آ جائے. یہ بھی ٹھیک ہے, لرننگ کے, سیکھنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں, اور ان میں سے جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے آبزرویٹری لرننگ کا. آپ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں آبزرویٹری لرننگ کو ہمیشہ ایکٹیویٹ کریں. ڈی ایکٹیویٹ ہے تو پھر سے ایکٹیویٹ کرو, کیونکہ ہمارے ارد گرد میں, ہمارے معاشرے میں, آپ ارد گرد اپنی چیزوں کو نوٹس کرو تو ہر ایک چیز جو ہے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ پیغام دینا چاہتی ہے. سمندر کی خاموشی میں, سکون میں, دریا کی روانی میں, دریا کی شور میں کیا پیغام چھپا ہوا ہمارے لیے. ایک پودے کا تناور درخت بننے میں اور پتوں کا سایہ دینے میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے. جب آپ آبزرویٹری لرننگ کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہو تو آپ کے ارد گرد ہر ایک چیز آپ کو سکھانا شروع کر دیتی ہے, جو کہ آپ کی پریکٹیکل لرننگ, آپ کے لیکچرز, آپ کی کتابوں سے زیادہ لرننگ آپ اس چیز میں کر سکتے ہو. بڑی بڑی ہمارے گیم چینجرز دیکھیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ میں سمجھتا ہوں بدل کے رکھ دی. کیمسٹری کی فیلڈ میں دیکھیں, ان سب لوگوں نے اپنی زندگی کے زیادہ تر ایجادات اور زیادہ تر جو کریشن کی ہے, جو آئیڈیا کریشن کی ہے, وہ آبزرویٹری لرننگ سے کی ہے, اپنے ماحول کو آبزرو کر کے کی ہے. لہٰذا آپ اپنے جو لرننگ ہے آبزرویٹری کی وہ ہمیشہ ایکٹیویٹ کرتے رہے. لرننگ کے ڈھیر سارے طریقے ہیں جن میں سے میں سمجھتا ہوں بہترین طریقہ ایسا اس چیز کو امپلیمنٹ کرو. دوسری بات یہ ڈر جو ہے نا انسان کے اندر, کچھ لوگ ایسے ہوں گے یہاں پر جو کہ لیکچر دینے سے ڈرتے ہیں, جو کہ ان کے اندر ایک خوف سا ہوتا ہے, یار میں لیکچر نہیں دے سکتا, میں کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتا. اب یہ لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو آپ یہ اچانک آ جائیں, آپ کے سامنے مائک پکڑیں اور آپ سے سوال پوچھیں, تو ایک انسان جو ہے وہ جب اکیلا بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی نظریہ, اس کی انداز وہ بالکل چینج ہوتا ہے. جیسے ہی آپ ڈائریکٹ موبائل لگا لو, کیمرہ اس کے سامنے کر لو, تو اس کا انداز چینج ہو جاتا ہے, وہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ڈر جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ ایک غلط فہمی ہے. میں سمجھتا ہوں ایک تصویر ہماری دماغ میں بنائی گئی ہے جو کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے مقصد تک پہنچنے سے روکتی ہے. ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی کی جرنی میں, ہمارے روڈ میپ میں, ہمارے جرنی کے سفر میں. تو کوشش کریں کہ آپ اس ڈر کو ختم کریں. اس کے لیے بہترین طریقہ لرننگ ہے. جتنا علم آپ کے پاس ہوگا اتنے ہی آپ ایکسپینسو بنو گے اپنے معاشرے میں, اتنے بڑے پرابلم سالور بنو گے آپ اپنے معاشرے میں. علم حاصل کریں اور اپنی آبزرویٹری لرننگ اور پریکٹیکل لرننگ اور کتابوں اور لیکچرز, ان ساری چیزوں کو ایکٹیویٹ کریں اور کوشش کریں کہ اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں, اپنی نیت ہمیشہ صاف رکھیں. آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی تو آپ کی پازیٹیوٹی دیکھ کر, آپ کی اس کیریکٹر کو دیکھ کر, اس کردار, اس پرسنالٹی کو دیکھ کر آپ کا دوست بدل سکتا ہے. آپ کا دوست بدل گیا, اس کا آپ اپنی فیملی کو پہلے بدل سکتے ہو. آپ سے انسپائر ہوں گے کہ کتنا پازیٹیو یہ سوچتا ہے. اس پازیٹیوٹی کو دیکھ کے آپ کی ایک خود چینج ہونے سے یہ چینج پورے ملک میں آ جائے گا. میں سمجھتا ہوں آپ جب چینج ہو جاؤ تو آپ سے انسپائر ہو کر پوری دنیا بدل سکتی ہے. جتنے بھی لوگ ہیں
नेगेटिव सोचते हैं, चीजों को नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, तो वो लोग आपको देखकर कितने इंस्पायर हो जाएंगे, वो लोग खुद ही आपको देखकर इंस्पायर होकर पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, जिसकी वजह से अवेयरनेस फैलेगी मुआशरे में। और जो लोग हैं वो मैं समझता हूं क्वालिटी और अपनी जो कैपेसिटीज हैं, जो अपनी सलाहियतें हैं, उनको पर्सनल कैपेसिटीज जितने भी हैं उन सलाहियतों पर काम करना शुरू कर देंगे। तो जिंदगी की अपने मकसद की तरफ बढ़ने के लिए जो पहली सीढ़ी है दैट इज यू हैव टू बी कैलकुलेटेड। अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। आप जिस तरह सर ने बात की, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने स्कूल से आते हैं, मदरसा जाते हैं, मदरसे के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते हैं, खेलने के बाद जब घर आते हैं उनके पास कोई आइडिया नहीं होता। कोई बच्चा गेम्स खेलता है, कोई बच्चा बैठ के अपना होमवर्क करता है, कोई बच्चा बैठ के कार्टून देखता है, कोई बैठ के ड्रामा देखता है, कोई मूवीज देखते हैं, कोई फैमिली के साथ बैठकर गपशप लगाना शुरू कर देते हैं। तो अपने लिए टाइम टेबल बनाए। मेरा टाइम टेबल 18 घंटे का है, मैं 18 आवर स्टडी करता हूँ, लेकिन मैं जब बाइक किसी विजिट के लिए जाता हूँ तब मेरा टाइम टेबल कुछ और होता है। मैं 5 बजे उठता हूँ, उठने के साथ मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जॉगिंग के लिए जाता हूँ, पास ही में क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर जॉगिंग, कभी कभी मारगल्ला हिल्स पर हम हाइकिंग के लिए चले जाते हैं। उसके बाद आके फ्रेश बात लेता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ सुबह की, और उसी से मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। मेरी फिर 3 घंटे की एक क्लास होती है, उस क्लास के बाद मैं फिर ब्रेकफास्ट लेता हूँ, फिर 3 घंटे की एक और क्लास होती है। इस तरह मेरा इस तरह टाइम टेबल जाता रहता है। फिर आप जैसे जो स्टूडेंट्स आते हैं मिलने के लिए तो उनको मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ, और ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो कि पूरे पाकिस्तान से मिलने के लिए आते हैं। तो ये मैंने अपने लिए टाइम टेबल बनाया है। आपकी जिंदगी का जो लॉन्ग टर्म गोल है, अपने उस लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में, शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करें। मतलब आपकी जिंदगी का जिस तरह मेरी जिंदगी का मकसद है लीडर बनना, लीडर बनने के लिए सबसे जरूरी यह है कि वो उसके अंदर डर ना हो, वो बोल सकता है, वो बिग ड्रीमिंग करता है, सुखंद नवाज है, बातों का अंदाज उनका इस तरह है कि जो बंदा उसको सुनता है तो वो बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है और वो उसके साथ ही बैठ जाता है, उसको सुनना शुरू कर देता है, और वो जहां सोच हो, रिस्क टेकर हो, ग्रेट वॉरियर हो। तो मेरी जिंदगी का मकसद था लीडर बनना, जिसके लिए मैंने पहला स्टेप जो लिया, जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव रखना, दैट वाज टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, और वो मैं आज बन गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि जो मेरे और गोल्स हैं उस तक भी मैं पहुंचूं। जब आप अपने लिए टाइम टेबल बनाओगे, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि मैंने किस वक्त कौन सी एक्टिविटी करी है, जिसकी वजह से जो गैर जरूरी चीजें हो जाती हैं वो आप उसको नोटिस करते हो, उन कमजोरियों को नोटिस करते हो और उन वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हो। जब आप उन वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास एक बहुत ज्यादा एक लेवल ऑफ टाइम बचता है। जब आप उस टाइम को अपनी पर्सनल लर्निंग पे काम करते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी पे काम करते हो, अपने आप के ऊपर काम करते हो उस वक्त में, तो ये आपको मदद देती है आपकी कि आप जो है बड़े आइडियाज क्रिएट कर सको, कुछ तख्लीक कर सको, क्रिएटिविटी कर सको। जो लर्निंग के लिए जो वेबसाइट है, मैं समझता हूँ यूडीमी बेस्ट वेबसाइट है सीखने के लिए, जिसमें हजारों की तादाद में कोर्सेज पढ़े, जो कोर्स आप करना चाहते हैं, सिनेमाटोग्राफी के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, आपकी जो है पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से, फियर के हवाले से, डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज जो है उसके ऊपर मौजूद है। गेम बनाना चाहते हो उसके लिए भी वहां पर कोर्सेज मौजूद हैं। सबसे पहले फ्री ट्रायल होता है, उसका इंट्रोडक्शन आपको देते हैं उस टॉपिक के हवाले से। जब आप इंट्रोडक्शन सीखते हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड, फिर आपको 10 से 12 डॉलर तकरीबन देने पड़ेंगे, जो कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आप आराम से जो है उस प्लेटफॉर्म से एक स्किल उठाएं, उस स्किल को सीखो और फिर उसी स्किल के जरिए से पैसे कमाना शुरू करोगे। ये आपको मदद करेगा, अपने अखराजात आप खुद बेयर करना शुरू कर दोगे और अपने फैमिली को भी इजीली आप सपोर्ट कर सकोगे। आपका सवाल? Sir, give us some advice, suggestion that how we motivate our kids because our base is so weak. So how we motivate our kids? देखिए, एक बच्चा सबसे ज्यादा इंस्पायर होता है अपने माँ बाप से और अपने टीचर से। मैं समझता हूँ माँ बाप को और टीचर को एक रोल मॉडल प्ले करना चाहिए, रोल मॉडल का किरदार बनाना चाहिए, प्ले करना चाहिए अपने बच्चे के लिए। They should teach their kids and they should give them a positive environment in which they can learn any time. और वो ऐसा environment अपने बच्चों को दे कि जिसमें वो बच्चा सीखे और ये भी सीखे कि मैंने ये जो सीखा है ये मैं और लोगों को भी सिखाऊंगा और अपने साथ और लोगों को भी इग्नाइट करूंगा। अपने बच्चे का जो इंटरेस्ट है पहले उस शौक को मालूम करें कि आपका बच्चा किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है। आप उसको मालूम करें तो कोशिश करें कि आप उस बच्चे को उस फील्ड में प्रमोट करो, क्योंकि यही वाहिद एक फील्ड है जिसमें वो बच्चा आगे जा सकता है, स्किलफुल बन सकता है। तो आप बच्चे को इंटरेस्ट को देखें, उसी इंटरेस्ट के मुताबिक उस बच्चे के लिए माहौल बनाए। इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियरिंग माहौल उसके लिए बनाए। डॉक्टर बनना चाहता है, मेडिकल माहौल उसके लिए बनाए। साइंटिस्ट बनना चाहता है तो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी वीडियोस हो, एनिमेटेड कार्टून्स उन्हें दिखाएं कि जिससे वो बच्चा इंस्पायर हो। और दूसरी बात, माँ बाप को और अपने असातिज़ा कराम को बच्चों
بچوں کو انسپائر کرنا چاہیے ایجوکیشن کی طرف, تعلیم کی طرف. بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے, ماحول کو دیکھ کر سیکھتا ہے. جب اسکول جاتا ہے تو وہ اپنے ٹیچرز کو دیکھ کر سیکھتا ہے, اپنے پاس جو دوست بیٹھے ہیں ان سب کو دیکھ کر سیکھتا ہے. تو ماں باپ ان کے لیے پازیٹیو انوائرمنٹ بنائیں گے تو وہ بچہ خود بخود پازیٹیو بنے گا. جس طرح سر نے کریکٹر بلڈنگ کی بات کی, کریکٹر بلڈ تب ہوتا ہے جب آپ کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے. تو بچے کو آپ پروڈکٹیو ماحول دو, جس طرح کا ماحول آپ اس بچے کو دو گے تو اسی طرح کا وہ بیہیو کرنا شروع. آپ زیادہ تر دیکھیں ہمارے پٹھان سوسائٹی, صرف پٹھان میں نہیں, بہت زیادہ جگہوں, بہت زیادہ سوسائٹیز اور جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کے ٹیبل پر جب پوری فیملی بیٹھی ہوتی ہے تو کھانے میں تھوڑا ذائقہ نہیں ہے تو ابو غصہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنا بزنس بھی چلا رہے ہیں تو اتنا ٹینشن اس پہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے کا پتیلا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جو بھی آپ سیکھتے ہو اس کے کانسیپٹ کو سمجھو, اچھا ماحول بناؤ, ہائپر ٹینسو جو انوائرمنٹ ہے اس کو ختم کرو, اور جتنا زیادہ پروڈکٹیو رہو گے, صرف آپ کے بچے نہیں, گلیوں میں بچے کھیل رہے ہیں تو آپ ان کے سامنے, آپ کلاس روم میں ہوتے ہو, یہ یہاں پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو ایکشن آپ کر رہے ہو یہ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ موبائل نکالتے ہو, سیلفی کھینچتے ہو تو یہ بچہ دیکھتا ہے یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ بھی موبائل نکالتا ہے, یہ بھی سیلفی کھینچتا ہے. آپ موبائل رکھتے ہو, آپ جو ہے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور گھومتے ہو تو موبائل کے ساتھ گھومتے ہو, انگریزی زبان کو ٹیڑھا کر کے بولتے ہو, تو اسی طرح بچہ بھی آپ کو دیکھتے ہو, وہ بھی کل سے موبائل ہاتھ میں پکڑنا شروع کرتا ہے, وہ بھی انگریزی زبان جب سیکھتا ہے تو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی زبان بولنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ نے بہت زیادہ دھیان دینا پڑے گا. Like sir, 1995, those person kids, you ask from them, so what do you want to become? They simply told you that I want to become a doctor, engineer. Yes. So these have no mini concept like there is another fields. So Yeah. how we motivate to told them that there is another field, you go to this field. Like they not Exactly. suggest as our. Exactly, good question. It has become a trend in our society. All students and all are becoming doctor and engineer. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک کانسیپٹ ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ بچہ کچھ اور بننا چاہتا ہے, بچے کے اندر ٹیلنٹ کچھ اور ہے, بچہ اپنے ٹیلنٹ کو بھی پہچان لیتا ہے, لیکن پھر بھی اس کے ماں باپ زور کرتے ہیں اور اس کو کھینچتے ہیں اس فیلڈ کی طرف, میڈیکل فیلڈ کی طرف, انجینئرنگ فیلڈ کی طرف. کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ جس سے نکلنے والا ہر ایک بندہ پیسہ کمانے والی مشین بنتی ہے. پی ایچ ڈی ہولڈرز کو دیکھو, بندہ پی ایچ ڈی کرتا ہے تو کل کو آپ کو ایک آفس کی قطاروں میں ملے گا, ایک نوکری کے لیے قطاروں میں وہ بندہ کھڑا ہو کے ملے گا. کیوں؟ کیونکہ بندے کو پی ایچ ڈی کرنی ہے, اس کو ماسٹر ڈگری حاصل کرنی ہے. کس لیے؟ تاکہ میں اچھی نوکری کر سکوں, اچھا جاب کر سکوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی اس فیلڈ کو صحیح طریقے سے سمجھ پاتے ہیں, جن کو ایسا انوائرمنٹ ملا ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. تو ان بچوں کو انسپائر کرنے کے لیے جو بھی نیکسٹ جنریشن ہماری آ رہی ہے نا, میں ابھی سے ماں باپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اوپر صحیح کام کریں, اپنے آپ کے اوپر سب سے پہلے کام کریں. جتنا آپ خود کام کرو گے تو اتنا ہی آپ کو بچہ آپ کو دیکھ کے کرے گا. آپ دیکھیں, میری لرننگ کو آپ دیکھیں, میں کس طرح سیکھتا ہوں. میرے ٹیچرز بیٹھے ہوئے آپس میں, وہ آپس میں ایک بات کر رہے ہیں, وہ آپس میں ایک ٹاپک کو چھیڑ رہے ہیں. وہ ٹاپک مینجمنٹ کے حوالے سے, وہ ٹاپک لوگوں کی ذہنیت کے حوالے سے, وہ ٹاپک لوگوں کے حوالے سے. تو میں ان کو غور سے سنتا ہوں, میں سنتا ہوں میرے ٹیچر کیا بول رہے ہیں, میں ان کو سوکھتا ہوں. وہ پوائنٹ بولتے ہیں, میں اس پوائنٹ کو میرے ذہن میں بیٹھ گیا. اچھا ہماری سوسائٹی میں یہ کام ہوتا ہے, اچھا میں نے اس کام کو یہ سولوشن ہے اس کام کا, اچھا اس کام کا یہ سولوشن ہے, میں نے اس کو اس طرح سے حل کرنا ہے. اچھا میں نے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی گنائٹ کرنا ہے, تو میں ان کو دیکھ کر میں سیکھتا ہوں. تو جتنا آپ اپنے آپ کے اوپر کام کرو گے اور جتنی ایکشنز آپ کرو گے تو آپ کے ان ایکشنز کو دیکھ کر بچہ آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا. تو آپ اپنے بچے کو انٹرسٹ کو دیکھو, کیونکہ بچہ بچپن ہی سے وہ بننا چاہتا ہے ڈاکٹر, وہ بننا, فار ایگزامپل ایک بچہ بننا چاہتا ہے سائنٹسٹ, یا وہ جو ہے ایسٹروناٹ بننا چاہتا ہے. چاچا راشی سجوڑے دلواڑے ایسٹروناٹ کیا فیلڈ ہے, ڈاکٹر بنو, ڈاکٹر کی فیلڈ اچھا ہے. انجینئر بنو, انجینئر کی فیلڈ اچھا ہے, پیسہ زیادہ ملے گا. تو وہ بچہ اس کو بھی سنتا ہے, اس کو بھی سنتا ہے, سب کچھ سنتا ہے. تو اس کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے, یار یہ ڈاکٹر بننا, یہ انجینئر بننا بہت بڑی بات ہے, آجو میں بھی ڈاکٹر انجینئر بنتا ہوں. اس لیے ہر ایک بچہ ڈاکٹر انجینئر بننا ہے. جب آپ اپنے لیے ایک مقصد سلیکٹ کرو گے اور آپ اپنے ارد گرد کا ماحول ایسا بناؤ گے کہ جس میں آپ کو اسی مقصد سے ریلیٹڈ باتیں کی جائیں, سب لوگ آپ کو اسی مقصد سے سپورٹ کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی بچہ اسی فیلڈ میں اتنی بڑی کریٹیوٹی کر دیتا ہے کہ پھر دنیا اس کو یاد رکھتی ہے. There is proverb where there is no vision, people perish. So what is your opinion about this? Sorry? Where there is no vision, people perish, destroy. Okay, vanish, right? دیکھیں, ویژن اپنی زندگی میں سلیکٹ کرنا ایک بہت اچھی بات ہے,
اور سیکنڈلی وہ لوگ جن کا زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے, دیکھیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ گاڑی توخے جے اور دا گاڑی اس منزل نشتا پتہ در تنشتے چپا کما رہا ہوں. سو میں ہر وقت لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ایک مقصد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بنا مقصد والی زندگی کسی قافلے میں روانہ ہوئے ہو اور اس قافلے کی کوئی منزل نہیں ہے. اس کی مثال اس طرح ہے. تو اپنے آپ کو نالجیبل بناؤ, اپنے لیے کوئی مقصد زندگی میں سلیکٹ کرو, ڈرنا کبھی نہیں ہے. آپ کو آئے کوئی ڈی موٹیویٹ کرے کچھ نہیں, اس کو دیکھو, اس کو سمائل دو اور آگے اپنے کام کی طرف بڑھ جاؤ. اگر آپ کو بندہ آتا ہے اور آپ کو بیڈ ورڈز کہتا ہے تو آپ اس کو دیکھو, اس کو ایک سمائل دو اور اپنے سفر کی طرف نکل جاؤ. دیکھیں ہماری جو زندگی ہے وہ پوری امتحانوں سے بھری ہے. میں نے جو اپنا پہلا لیکچر دیا تھا پشاور یونیورسٹی میں, تو اس میں میں نے یہ بات کی تھی کہ ہماری زندگی میں ہر ایک لمحہ, ہر ایک وقت ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. بچہ چلنا سیکھتا ہے, چلنا اس کے لیے چیلنج ہوتا ہے, بولنا اس کے لیے چیلنج ہوتا ہے, اسٹڈی کرنا اس کے لیے چیلنج ہوتا ہے, ٹیچر کو سمجھنا اس کے لیے چیلنج ہوتا ہے. آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو, میری باتوں کو سمجھنا ایک چیلنج ہے. یہاں پر آ کے اسٹیج پہ ڈیلیور کرنا ایک چیلنج ہے. ہر ایک چیز جو کہ ہماری زندگی میں انکلوڈڈ ہے وہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے. تو آپ کبھی بھی چیلنج سے نہ ڈرو. جب بھی کوئی چیلنج آئے تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے, یو ہیو ٹو سے دیٹ آئی کین اوور کم دس چیلنج, اور آپ نے کام کرنا ہوگا کہ میں اس چیلنج کو کیسے جو ہے میں کیسے آگے نکل جاؤں, میں کیسے جیت جاؤں اپنی زندگی میں. ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں خود محنت کرتے ہیں, وہ خوب چیلنجز کو جو ہے سولوشنز نکالتے ہیں, اس کو حل کرتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جب فیلئرز کے پہاڑ پر پہنچ جاتے ہیں, ٹاپ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ان کی کامیابی شروع ہونی ہے, لیکن وہ اسی ٹاپ پر ہار جاتے ہیں, وہ ہار مان لیتے ہیں, کہتے ہیں میں نے اور اپنی زندگی میں نہیں کرنا, میں نے بہت کوشش کر لیا, میں اور نہیں کروں گا. جب آپ صاف نیت رکھو گے اور جب آپ یہ تمام موڈیفیکیشنز اپنی زندگی میں لے آؤ گے تو نیچر جو ہے وہ آپ کو ڈھیر سارے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ نوازے گا. ڈھیر سارے پلیٹ فارمز آپ کے سامنے آئیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپرچونٹی مل رہی, سر آپ ہمیں بتائیں ہمارے پاس اپرچونٹی نہیں ہے تو ہم کیسے کام کریں. وقت ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, یہ وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اپنے اس وقت کو اٹھاؤ, اس کو اپنے آپ پہ انویسٹ کرو, اپنے لیے خود ایک اپرچونٹی بناؤ. جب آپ اس وقت کو اپنے آپ پہ انویسٹمنٹ کرو گے تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی دنیا کی, آپ کی زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے آپ کے لیے. تو اس وقت کو انویسٹ کرو اپنے آپ پہ, اپنے لیے اپرچونٹی خود بناؤ. دیکھو آپ کی زندگی میں مقصد ہوگا اور اس مقصد کو آپ شارٹ ٹرم گولز میں بھی ڈیوائڈ کر سکو گے اور آپ ایزیلی اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ گے. لوگ آپ کو پھر پرابلم سالور سمجھنا شروع کریں گے. آپ کب سے کچھ سوال سوچ رہے ہیں, میں آپ کو نوٹ کر رہا ہوں. ایک منٹ, انہوں نے بہت پہلے سے پلاننگ کی ہوئی ہے. If a person he wants to do something but there are some problem in his life and some people say you can't do this thing and that person also think I can't do this thing, so how we can finish this thing. دیکھیں انسان کے لیے سب سے بڑی چیلنج ہوتی ہے کہ اس کے سوسائٹی میں جو لوگ ہیں جو کہ اس کے اگینسٹ ہیں, جو کہ اس کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بندہ اس چیلنج کو پار کر پائے, اس چیلنج کو جو ہے ٹیکل کر پائے. جب آپ کو کوئی بندہ ڈی موٹیویٹ کرتا ہے, جس طرح میں نے بات کی, آپ اس کی طرف دیکھو, اس کو اسمائل کرو, آگے نکل جاؤ. کیونکہ یہ جو بندے نیگیٹو سوچتے ہو, جو بندے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, ہمیشہ یہ بات اپنی ذہن میں بٹھا لو, جو بندہ بھی آ کے آپ کو کہتا ہے یار تا غلط کر کے دا کر مکوا ٹیم ضائع کے نور دسے کارو نہ کہ آپ سمپلی یہ سمجھ لو کہ اس بندے کا, اس بیچارے کا زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے, اور یہ اور لوگوں کو بھی نہیں چاہتا کہ ان کی زندگی میں بھی کوئی مقصد ہو. آپ سمپلی اس بندے کو بٹھاؤ, اس بھائی جان کو انسپائر کرنے کی کوشش کرو کہ بھائی جان آپ یہ جو بول رہے ہو, میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم ہے, میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یا اس بندے کو بیٹھ کے بٹھاؤ, اس کو تھوڑا سا انسپائر کرو, اس کو بتانے کی کوشش کرو, کیونکہ یہی بندہ میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے, اور سب سے بڑا ایک اچھا کام یہی ہوگا کہ آپ اس کو بٹھاؤ, اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. جو بندہ بھی آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو بٹھاؤ, سمجھاؤ. اگر وہ نہیں سمجھتا تو اس کو اسمائل دو اور آگے نکل جاؤ, چونکہ ایسے زندگی میں ڈھیر سارے مسائل آپ کے سامنے آنے والے ہیں, اور آپ نے کبھی ان مسائل سے رکنا نہیں ہے. جب بھی زندگی میں کوئی کسی قسم کا مسائل ہے, رکنا نہیں ہے. غریب ہو, پیسے نہیں ہے, لیپ ٹاپ نہیں ہے, کمپیوٹر نہیں ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, 4G نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خودینہ بیز غریبی میں نام پیدا کر. جو وسائل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے, ایک کتاب ہے اور ایک قلم ہے آپ کے ہاتھ میں, آپ ایک قلم اور ایک کتاب سے پوری دنیا کی تقدیر بدل سکتے ہیں. اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور اپنے ایک مقصد بنائیں کہ میرے پاس غیر کوئی سہولت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے جو سہولت آپ کو دی ہے, آپ یہ سوچو کہ جو فیسلٹیز مجھے آلریڈی ملی ہے, اس کو میں یوٹیلائز کروں گا, اس کو میں پروڈکٹیولی یوٹیلائز کروں, تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اور رحمتوں سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور رستے جو ہے آگے صاف کرے گا, آپ کے لیے کھولے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اسپرچول ایک رابطہ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. کوشش کریں کہ آپ ایک اکاؤنٹ بنائیں اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کہ جس میں آپ 1 لاکھ ڈالتے ہو تو بدلے میں آپ کو 10 لاکھ ملتے ہیں. تو آپ کوشش کریں ایک اکاؤنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنائیں, اپنا ایک اسپرچول رابطہ بنائیں. جو بادشاہ کی آپ سوچتے ہو, ملنے کی خواہش کرتے ہو, اس بادشاہ کا بادشاہ وہ ہے, تمام بادشاہوں کا وہ بادشاہ ہے.
تو آپ اس کے ساتھ رابطہ بناؤ گے تو وہ آپ کے لیے زندگی میں تمام راستے آسان کرے گا, آپ کو سمجھائے گا بھی, آپ کو گائیڈ کرے گا, اور آپ کو بری چیزوں سے آپ کو ہمیشہ بچائے گا, اور آپ کے لیے زندگی میں جتنی بھی راستے ہیں وہ سارے صاف کرے گا. جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے, غلطی کرتے ہو یا ناکام ہوتے ہو, تو سمجھ لو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. جب بھی آپ ناکام ہوتے ہو تو یہ بات سمجھو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کی, کیونکہ آپ غلطی سے آپ نہیں سیکھتے ہو, آپ اپنی اپرچونٹی سے سیکھتے ہو. یہ آپ اپرچونٹی آپ کو ملتی ہے, آپ ناکام ہوئے تو آپ اس بات کو دیکھو کہ یار میں نے کون سی غلطی کی, کس غلطی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ایک اور ویکنس کم ہو جاتی ہے, آپ کے اندر ایک اور سکل کا اضافہ ہوتا ہے, اور آپ کے پاس ایک اور فیلڈ کا نالج آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ پرابلم سالور بنتے ہو. میں نے پہلے بھی کہا کہ پرابلم سالور کو معاشرے میں بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے, جن کو ہم بزرگ کہتے ہیں. ایک آخری سوال ہے. اچھا جی, I just want to ask you one question. What is the main reason of wrestling in China سوری. nowadays? What is the main reason? دیکھیے میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ ہیں دنیا میں ڈفرنٹ قسم کے مائنڈ سیٹ سے, سب لوگ الگ الگ سوچتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں سوشل میڈیا میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہے نہ پڑھنے میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ پڑھ تو رہے ہیں لیکن صحیح طریقے سے پڑھ نہیں رہے ہیں, اس میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں, انٹرسٹ نہیں ہے ان کا. سب سے بڑا ویسٹیج آف ٹائم یہ ہے کہ آپ کالج جا رہے ہو, پڑھنے کے لیے جا رہے ہو, لیکن پڑھنے میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ کانسیپٹ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, آپ جو ہے اپنے ٹیچر کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, آپ وہ لیکچر ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں, آپ کچھ سیکھ نہیں پاتے ہیں. تو اپنے جو سوشل میڈیا کا جو غیر ضروری استعمال ہے اس کو بند کریں. آپ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ جاؤ, سمپلی طریقہ, کاغذ اٹھاؤ, پین اٹھاؤ, اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤ, دروازہ لاک کرو, سوچو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ میرے اندر کون کون سی بری کوالٹیز ہیں, میرے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہے, ویکنیسز کون کون سی ہے میری چیزیں. جب آپ ان چیزوں کو نوٹس کرو گے تو پھر کوشش کرو کہ آپ اپنی ان ہی ویکنیسز کو اپنی اسٹرینتھ میں بدلو. آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم بچ جائے گا, جس کو جب آپ اپنے آپ پہ انویسٹ کرو گے تو آپ کے لیے ڈھیر سارے راستے زندگی میں کھل سکتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس مقام پر کھڑا ہوں, میں اتنا, تو آپ تو یہ سن رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے جو ہے نا ٹیچرز کے ہاتھ ہوں گے, آپ کی اپنی محنت ہوگی, لیکن اس کی سب سے بڑی جو چیز ہے آپ کے پیچھے جو ہے نا, آپ کے سب سے بڑے پیچھے جو ہے نا وہ پیسہ ہے. اچھا, ایسے بچے غریب ہوں گے, ایسے لڑکے ہوں گے جس کے پاس ایک دن کے لیے کھانا ہوتا ہے, دوسرے دن کے لیے نہیں ہوتا, ایسے بھی ہوتے ہیں نا, اپنی پیسے کی وجہ سے اپنی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. آپ اس کے بارے میں بتا دیجیے. دیکھیں جتنے لوگ بھی سوچتے ہیں نا کہ میرے پیچھے پیسہ ہے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ بیچارے کچھ کر نہیں سکتے اپنی زندگی میں. سیکنڈلی جو بھی یہ سوچتا ہے میں ان سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں پیسہ از ناٹ دا تھنگ, منی از ناٹ دا تھنگ. پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ بات غلط ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو. آپ لوگ غریب کس چیز کو کہتے ہو, غریب کون ہے, ایکسپلین. ایمان کمزور ہو, یس ویری گڈ, کلمہ نہ ہو سب سے بڑا غریب ہے. اور ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں تو جرنلی بہت اچھی سوچ ہے آپ لوگوں کی, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں جو غریب ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, جو بھیک مانگ رہے, یہ غریب ہے. یہ غلط بات ہے. دنیا کا سب سے غریب بندہ وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے. تو یہ جو لوگ بھی یہ سوچتے ہیں نا, یہ غلط بات ہے. آپ دیکھیے دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, انہوں نے غریبی میں نام پیدا کیا ہے. انہوں نے جو ہے کوئی یونیورسٹی کوئی کالج سے ڈگری نہیں لی, سب کچھ چھوڑو, دنیا کو سب کچھ چھوڑو. ہمارے اصحابہ کرام, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس یونیورسٹی سے ڈگری لی تھی, ٹھیک بات ہے. ہمارے جتنے بھی اصحابہ کرام ہیں انہوں نے کس یونیورسٹی سے گریجویشن کی تھی, کس جگہ کا پیسہ لگایا تھا کہ وہ اتنے بڑے مقام پر پہنچے. نہیں, صحبت, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت, جنہوں نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ وہ دنیا کی تاریخ انہوں نے بدل دی. اسلام, انہوں نے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا. تو یہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں غلط ہے. صحبت بہت بڑی چیز ہے. آپ غریبی میں اتنا بڑا نام پیدا کر سکتے ہو نا, میں سمجھتا ہوں جو بندہ غریب ہے اس کے پاس بہت سارا اپرچونیٹیز ہے کچھ کرنے کے لیے. اور آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں میں نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا. آپ جتنا غریب ہو اور جتنا غریبوں کے ساتھ بیٹھو گے, جتنا خدمت خلق کرو گے, اس کا جوڑا اوپر بنے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہوں کے ساتھ بیٹھائے گا. اس کا جوڑا اوپر بنے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بڑا مقام تک پہنچائے گا. میں نے اپنی زندگی میں, میرے ٹیچر نے مجھے بتایا کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے. میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے غریب لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, غریب لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور خدمت خلق کی طرف میں نے جانا ہے. اس چیز نے مجھے آج اس مقام تک پہنچایا, میری محنت نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. What to do? دیکھیں میں نے جیسے بتایا کہ آپ اپنی زندگی کے اپنے شوق کو دیکھو, آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو.
आपका क्या शौक है, आप क्या करना चाहते हो? PhD करें, आपका शौक है, आपका इंटरेस्ट है, दिल से आप करना चाहते हो। एक इंसान अपनी जिंदगी में उस फील्ड में आगे जा पाता है जिसमें उसका अपना इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आप जिस फील्ड में होते हो उसमें आपका कोई शौक नहीं है तो आप जितनी भी मेहनत करो आप आगे नहीं बढ़ सकते। स्कूल में बच्चों को देखिए, कुछ बच्चों का स्कूल में जाना शौक होता है, स्कूल जाना शौक होता है, कुछ बच्चों का नहीं होता, लिहाजा वो जाते हैं जबरदस्ती क्लासरूम में बैठते हैं और टीचर को सुनते हैं। वो सुनते नहीं है, सिर्फ टीचर जो लिखता है उसको नोट करते हैं कॉपी में बंद, फिर जब एग्जाम्स आते हैं तब उस कॉपी को खोलता है। तो एक बच्चा FSC में और मैट्रिक के बाद अपनी जिंदगी का मकसद इसीलिए सेलेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसको बचपन से स्कूल में एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता कि आप अपनी जिंदगी में इन फील्ड्स पे काम कर सकते हो और आपका अपना इंटरेस्ट है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसमें सेलेक्ट करो, उसके रिलेवेंट केस स्टडीज करो, उस फील्ड के अंदर झांको, उसके डेप्थ में जाओ, उसको क्या कहते हैं होता जानो जाओ उस फील्ड में, उसको देखो, आप उसमें किताबें पढ़ो, आप डिफरेंट नॉलेज हासिल करो। जितना जब आप बड़े होगे ना आपके पास इतना ज्यादा नॉलेज होगा कि आप जिस भी फील्ड में कदम रखोगे आप उसके उरूज तक पहुंचोगे। तो पहले से ही अपने आप के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाए, पहले से मैं समझता हूं कि अपने लिए छोटी उम्र में ही अपने लिए मकसद सेलेक्ट करें, क्योंकि दुनिया में तारीख उन लोगों ने बदली है जिन्होंने अपने मकसद की शुरुआत वक्त से पहले ली है। जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान, उन्होंने 9 साल की उम्र में यह फैसला लिया था कि मैंने आगे जाके स्पोर्ट्समैन बनना है और अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। तो उन्होंने बचपन में यह फैसला किया था, मेहनत की और आज जाके उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो आप अपने छोटी उम्र में ही अपने आप के लिए फैसला करें, अपने लिए कॉन्सेप्ट बनाएं कि मैंने अपनी जिंदगी में ये करना है, उस कॉन्सेप्ट को लेकर चलो। आपको बंदा जो भी कहता है, खींचने की कोशिश करता है, आपका पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, आपको डिमोटिवेट करता है, आपको आगे जाने नहीं देता, आप उसको ना देखो। मैंने क्या बताया, अपने टाइम को अपने आप पे इन्वेस्ट करो। जब आप ये चीज करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी रहेगा और आप अपने मकसद में आगे पहुंच जाओगे। लेकिन कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं माना, हमेशा अपनी जिंदगी में साफ नीयत के साथ, सच्चाई के साथ और मेहनत और खुलूस के साथ आगे बढ़ना है। आप सच बोलोगे तो नेचर आपके साथ सच होगी, नेचर आपके साथ सच्चाई करेगी। जो काम आप लोग कर रहे हो ना, ये एक फ्रीक्वेंसी टाइप बन रही है आपकी, और वही फ्रीक्वेंसी को देखकर नेचर, कुदरत, जो निजाम अल्लाह ताला ने बनाया है वो आपकी उस फ्रीक्वेंसी को देखता है और उसी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक आपको आपकी जिंदगी का, आपके उस मकाम तक आपको पहुंचा देता है, आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बेहतरीन सेशन हुआ यहाँ पर और उम्मीद है इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आप सबसे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।